اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کے ترجمے کو اور ان کی تشریح کو لے کر۔ گزری ہوئی رات کہ جس میں آپ نے اعمال و افعال انجام دیے، خداوند عالم آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے، اور وہ جو توبہ کے ذریعے سے ہم نے خداوند عالم کی پناہ میں اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، خدا ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس توبہ کے اوپر باقی رہ جائیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جیسے شب 20 ماہ رمضان یعنی 23ویں کی شب بابرکت ہے، ویسے ہی 23ویں کا دن بھی بابرکت ہے، لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ آج کا دن بھی ہم نے عبادت اور اطاعت میں گزر اور بسر کیا ہوگا۔ آج کے دن مختصر دعاؤں میں خداوند عالم سے جن چیزوں کو ہم طلب کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ بار الہ اس مہینے میں مجھ کو گناہوں کے میل سے دھو دے اور عیوب سے پاک و پاکیزہ کر دے، اور اس میں دلوں کے تقوی سے میرے دل کا امتحان کر لے، دیکھ لے کہ میرے دل میں وہ تقوی ہے بھی یا نہیں، اے گنہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ غور فرمائیں تو اس دعا میں آج کی ہم نے گناہوں سے پاکیزہ رہنے کے لیے خداوند عالم سے حاجت طلب کی ہے، اور اپنے عیوب سے طہارت کو بھی اللہ سے مانگا ہے۔ گزشتہ شب ہم نے دعائے توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کا اقرار بارگاہ خدا میں کیا ہے، اور یہ طلب کیا ہے کہ معبود جو اب تک گناہ اور خطا ہوتے رہے ہیں ان کو معاف فرما کہ آئندہ ویسی زندگی گزاریں جیسی تو چاہتا ہے۔ ہر انسان کو توبہ کے دروازے پر مستقل کھڑے رہنا چاہیے کہ خداوند عالم جوان کی توبہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور عام مومنوں کی توبہ کے لیے قرآن اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ معرض توبہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، تو پھر ماضی میں جتنی تعداد سے گناہوں کو انجام دیا ہو اتنی ہی تعداد سے اللہ نام عمل میں نیکیوں کو لکھ دیا کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی موقع ملے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، البتہ ہر توبہ کے بعد کوشش یہ ہو کہ جن گناہوں کی توبہ کی گئی ہے وہ گناہ دوبارہ نہ انجام پائے۔ لہٰذا گزشتہ شب جو عفو اور مغفرت اور فضیلت اور برکت اور رحمت کی شب تھی، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اصل امتحان ہمارا آج سے شروع ہو رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ جن گناہوں کی معافی مانگ کر ہم آئے ہیں، کیا ہم نے دوبارہ ان گناہوں کو تو شروع نہیں کر دیا، اور پورے برس یعنی اگلے ماہ رمضان تک اپنے آپ کی حفاظت کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ جو ہماری توبہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے، کہ توبہ ٹوٹنا بھی خود ایک گناہ کبیرہ ہے، یعنی توبہ کو توڑنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی خدا کی رحمتیں وسیع ہیں، اور اس نے بار بار یہ کہا کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف سے توبہ نصوح کی طرح۔ توبہ نصوح کیا ہے انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا، یعنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ کا امکان نہ رہ جائے۔ ہم نے خداوند عالم سے وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب کے ذریعے سے خدا سے یہ کہا ہے کہ میرے اللہ ہمارا امتحان کر لے کہ ہم متقی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا خداوند عالم ہمارا امتحان کس طرح سے لیا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی تھوڑے سے خوف کے ساتھ، کبھی تھوڑی سی بھوک، کبھی جانوں کی کمی، کبھی مال کی کمی، اور کبھی نعمتوں کی کمی کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ لہٰذا خداوند عالم کبھی ہمارے اوپر خوف طاری کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ ہم سے نزدیک ہے یا پھر شیطان کا کارندہ بن چکا ہے۔ کبھی بھوک طاری کرتا ہے، کبھی ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور کبھی ہمارے مال و دولت اور اسباب میں کمی ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے امتحان کا کہ ہم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں یا پھر اللہ سے دور۔ سوال یہ البتہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی؟
جبکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا، وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا عالم ہے، پھر اس کو امتحان لینے کی کیا حاجت؟ وہ اگر امتحان نہ بھی لیتا تو اس کو معلوم تھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے یہ بتایا کہ امتحان لینے کا سبب یہ ہے کہ اس امتحان کے ذریعے خداوند عالم قلوب کا تصفیہ کرتا ہے، یعنی ہمارے قلوب پاک و صاف ہو جاتے ہیں، نفوس کا تصفیہ اور تزکیہ ہوتا ہے۔ انہی امتحانات کے ذریعے آپس میں مجاہدوں کی پہچان ہوتی ہے اور مومن یہ جان پاتے ہیں کہ کون ہم میں اللہ کے بندے ہیں اور کون شیطان کے کارندے۔ اور اسی امتحان کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے اس مقصد کو بھی پاتا ہے کہ جس مقصد کے تحت اس نے ہمیں دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس حیات و موت کو دے کر وہ یہ آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا امتحانات الہی ہماری آزمائش بن کر آتے ہیں اور ہمارے قلب کو پاک، ہمارے نفس کو زکی اور ہمارے اندر وہ ہنر پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور شیطان سے ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ مسلسل ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی قرأت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر رہے ہیں، مگر یہیں پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان عن قریب تمام ہو جائے گا۔ آج 27 ماہ رمضان، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 روز اور باقی ہیں اس ماہ عظیم کے۔ اصل امتحان ہمارا شروع ہوگا پہلی شوال کو، کہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے وعدے کیے یا جو دعائیں کی ہیں یا جو قرأت اور تلاوت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تک پہنچایا ہے، کیا ہم ان ساری چیزوں پر باقی بھی رہ پاتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کا آغاز ہوگا پہلی عید سے، کہ اس دن بھی ہمارا دن اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزر رہا ہے یا پھر معصیت میں۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھوکا شیر زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے، تو وہ شیر کہ جو پورے ایک مہینے کے لیے قید کر دیا جائے، یعنی ابلیس، اور جب ماہ مبارک رمضان کے اتمام پر اس کو کھولا جائے تو اب وہ عید کے پہلے ہی روز اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے اللہ کے بندوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر وہ ان کو پھاڑ کر کھا جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اصلی اور حقیقی مومن وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کے بعد روز عید بھی اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے اعمال اور افعال کی جانچ پرکھ کرے کہ اب بھی وہ خدا کے نزدیک ہے یا پھر شیطان نے اس کو اپنا نوالا بنا لیا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند، ہمارے مریضوں کو صحت یابی اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔